بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002 سیکشن 29 کہتا ہے کہ فار دی پرپز آف آرڈیننس کون سا؟ الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002 قانون شہادت آرڈر 1984 shall be read subject to the amendment specified in the schedule to the Electronic Transaction Ordinance 2002۔ الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002 کے تحت جب انٹرنیٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ٹرانزیکشنز، لین دین، کاروبار، گفت و شنید کو قانونی حیثیت دی گئی تو اس کے ساتھ ہی ان الیکٹرانک ڈاکومنٹس کی جو ڈاکومنٹری ایویڈنس تھی ان کو بھی تسلیم کر لیا گیا۔ الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002 کی سیکشن 29 کے تحت قانون شہادت آرڈر 1984 کہ کچھ دفعات کے اندر، کچھ آرٹیکلز کے اندر امینڈمنٹ کر کے الیکٹرانک ٹرانزیکشن جو ہیں، برقی جو کاروبار ہے، ای کامرس ہے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جو کاروباری لین دین ہیں، ان کی جو دستاویزات ہیں، ان کی جو انفارمیشن ہے، جو ڈیٹا انٹرنیٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور الیکٹرانک سگنیچر جو ہیں ان کو ایک ایفیکٹو ڈاکومنٹری ایویڈنس کا درجہ دیا گیا۔ آرٹیکل 2 قانون شہادت آرڈر 1984 میں جو امینڈمنٹ کی گئی، قانون شہادت آرڈر 1984 کے آرٹیکل 2 کی جو ذیل 1 کے اندر شہادت کلاز ای اور کلاز ایف کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اب کلاز ای کے مطابق جب کبھی کہیں بھی کوئی بھی برقی معلومات، الیکٹرانک انفارمیشن، کوئی انٹرنیٹ کا کوئی رابطہ، حتیٰ کہ الیکٹرانک سگنیچرز، الیکٹرانک ڈاکومنٹس، ای میلز وغیرہ، کوئی بھی واٹس ایپ یا کوئی بھی الیکٹرانک جو خط و کتابت ہے یا حفاظتی طریقہ کار، کوئی بھی جو ہے وہ اصطلاحات جو ہیں، وہ اصطلاحات کو انہی معنوں میں استعمال کیا جائے گا جو کہ معنی الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002 میں دیا گیا ہے۔ اور کلاس 1 کے تحت ایک جو سند کی اصطلاح ہے وہی معنی رکھے گی جو اس کو، ایک ڈاکومنٹ کو الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002 کے تحت جو میننگز دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آرٹیکل 30 قانون شہادت آرڈر 1984 کے اندر جو امینڈمنٹ کی گئی وہ یہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 30 قانون شہادت آرڈر 1984 ایڈمیشن کے متعلق ہے۔ اس میں ایک توضیح کا اضافہ کیا گیا ہے جس کے مطابق وہ بیان جو کہ کسی خودکار معلوماتی نظام کے ذریعے تحلیق کیا گیا ہے، آٹومیٹک الیکٹرانک جنریٹڈ سسٹم کے ذریعے تحلیق کیا گیا ہے، وہ بیان اس شخص سے وابستہ کیا جائے گا جس نے اس خودکار برقی معلوماتی نظام پر اختیار رکھتے ہوئے اس کو استعمال کیا ہے، جس نے وہ ڈاکومنٹ یا وہ میسج بنایا ہے یا وہ بھیجا ہے۔ آرٹیکل 30 میں یہ امینڈمنٹ کی گئی۔
कानून शहादत आर्डर 1984 के आर्टिकल 46 उन मुकदमात के बारे में है, हम सब जानते हैं, जहां उन लोगों के बयानात जो कि मर चुके हैं या गुमशुदा हो गए हैं या गवाही देने की काबिल नहीं हैं, वो शहादत में रेलिवेंट हो जाते हैं। हत्ता कि टाइम डिक्लेरेशन भी 46 में आपको पता है आता है। अब आर्टिकल 46 ऐसे हकाइक का जिक्र करता है और बयान करता है जहां कोई भी बराह रास्त शहादत मौजूद नहीं है, वहां पर रेलिवेंट फैक्ट को परखा जा सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 के तहत कानून शहादत आर्डर 1984 में तरमीम के जरिए आर्टिकल 46 के बाद आर्टिकल 46A का इजाफा किया गया है, जो कि उन इंफॉर्मेशंस के मुतल्लिका शहादत होने के हवाले से है जो कि खुदकार मालूमाती निज़ाम के जरिए तहलीक हो जाते हैं, महफूज हो जाते हैं या हासिल हो जाते हैं। मसलन CCTV कैमरा है या मोबाइल। आर्टिकल 46A कानून शहादत आर्डर का जब इजाफा किया गया, जो कि उन इंफॉर्मेशंस के मुतल्लिका शहादत होने के हवाले से है जो कि खुदकार मालूमाती निज़ाम के ज़रिए तहलीक, महफूज या हासिल हो जाते हैं। मसलन CCTV कैमरा है, मोबाइल का कोई कैमरा है या कोई इस तरह का और सोर्स है, हत्ता के सेफ सिटी कैमरास हैं। अब आर्टिकल 46A के मुताबिक वो बयानात जो कि किसी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की शक्ल में बजरिया खुदकार तहलीक किए जाते हैं, रिकॉर्ड होते हैं या हासिल होते हैं, कानून शहादत आर्डर 1984 के आर्टिकल 46A जिसका इजाफा किया गया उसके तहत